السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیوٹنس فرسٹ لا آف موشن۔ ہماری روزمرہ زندگی میں کسی شے کو حرکت میں لانا ہو یا حالت سکون میں لانے کے لیے بیرونی قوت ضروری ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میدان میں ضرب لگایا گیا بال یکساں حالت حرکت میں ہوتا ہے یا پھر تھوڑی دیر کے بعد حالت سکون اختیار کر لیتا ہے جب تک کہ اس پر کوئی بیرونی چیز عمل نہ کرے؟ یہاں نیوٹن کا پہلا قلیہ صادق آتا ہے۔ نیوٹن کا پہلا قلیہ یہ کہتا ہے کہ شے کی حالت حرکت میں ہو یا حالت سکون میں ہی رہتا ہے جب تک کہ اس پر کوئی بیرونی قوت عمل نہ کرے۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں غیر متوازن قوت یعنی کہ ان بیلنسڈ فورس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب رسا کشی کے کھیل میں دو ٹیم یکساں قوت لگاتے ہیں تو ہمیں متوازن قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے، یعنی کہ بیلنسڈ فورس مخالف سمت میں یکساں میگنیٹیوڈ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ایک ٹیم زیادہ قوت لگاتی ہے تو یہاں غیر متوازن قوت عمل پیرا ہوتی ہے۔ ان بیلنسڈ فورس مخالف سمت میں غیر یکساں میگنیٹیوڈ۔ اگر ٹیم نے قوت ہٹا لی تو دوسری ٹیم پیچھے کی جانب گرتی ہے۔ یہ کیفیت جمود کہلاتی ہے۔ جمود اجسام کی وہ کیفیت ہے جو اس کو حالت سکون میں یا حالت حرکت میں ہی رکھتی ہے۔ جمود اشیاء کا قدرتی رجحان جس کی وجہ سے وہ اپنی حالت سکون یا حالت حرکت میں تبدیلی کی مزاحمت کرتی ہے۔ انرشیا جمود تین قسم کے ہوتے ہیں: انرشیا آف ریسٹ، انرشیا آف ڈائریکشن، انرشیا آف موشن۔ تو بچوں آئیے جمود کو ہم دوسری مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جب ہم بس میں کھڑے سفر کر رہے ہوتے ہیں، بس کے اچانک شروع ہونے پر مسافر پیچھے کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے انرشیا آف ریسٹ جمود کی حالت سکون کی وجہ سے جسم کا اوپری حصہ حالت سکون میں ہی رہتا ہے جبکہ پیروں والا حصہ آگے کی جانب حرکت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام اشیاء اپنی حالت حرکت میں تبدیلی کی مزاحمت کرتی ہے۔ جب تیز رفتار بس دائیں جانب حرکت کرتی رہتی ہے تو مسافر بائیں جانب رجحان کرتا ہے۔ یہ جسم کی مخالف سمت میں رجحان جمود کی سمت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ مخالف سمت میں رجحان انرشیا آف ڈائریکشن کہلاتا ہے۔ جب اچانک بریک لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے مسافر کبھی کبھار سامنے کی طرف آ جاتے ہیں، بس کی حرکت انرشیا آف موشن دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں پر بس اور جسم یکساں حالت حرکت میں ہی ہوتا ہے۔ بریک سے پیروں کا حصہ حالت سکون کو پہنچتا ہے جبکہ اوپر والا حصہ حرکت میں ہی رہتا ہے۔ جسم کی یہ تبدیلی مزاحمت جمود کی حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کہ انرشیا آف موشن کی وجہ سے۔ تو اب ہم جان چکے ہیں کہ کیوں میدان میں ہمیشہ بال حرکت میں ہی رہتا ہے۔ یہاں پر نیوٹن کا پہلا قلیہ جمود کا قلیہ بھی کہلاتا ہے، یعنی کہ لا آف انرشیا۔ تو اب ہم سمجھ چکے ہیں بال کچھ حرکت کے بعد حالت سکون اختیار کر لیتا ہے کیونکہ اس پر لگائی گئی بیرونی قوت عمل پیرا ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔